اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج پورے ملک اور آزاد کشمیر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں عام تعطیل ہے۔ مظفر آباد میں صبح 9 اور 10 بجے کے درمیان سائرن بجائے جائیں گے، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ پورے ملک میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقاریب منعقد کی جائیں گی۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے راستوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس بھی ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی مظفر آباد جائیں گے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہے۔ ایشیا اور بر صغیر کے درمیان پھیلے ریاست جموں کشمیر خطے کے تمام ملکوں کے مابین رابطے کا مختصر ترین ذریعہ ہے، جو صدیوں سے تجارت کا قدرتی راستہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کی پشت پہ کھڑی ان کی آزادی کے خواب شرمندہ تعبیر ہونے کی منتظر ہے۔ اپنی جدوجہد آزادی میں کشمیری تنہا نہیں ہے، پاکستان کی پوری قوم ان کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ پاکستان اور کشمیر جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، اور ہمارے رشتے جو ہے وہ قدرتی رشتے ہیں، جس کا اظہار جو ہے وہ پاکستانی آج کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس سے ریاست جموں و کشمیر کے جو برسرت پیکار حریت رہنما ہے، حریت پسند ہیں، ان کی حوصلے بلند ہوتے ہیں کہ ان کی پشت کے پیچھے پورا پاکستان، آزاد کشمیر کے بلتستان کے لوگ کھڑے ہیں۔ انسانی ہاتھوں کی زنجیر رابطوں کی علامت کے طور پر ہر سال پاکستان اور ریاست جموں کشمیر کو ملانے والے راستوں پر بنانے کا مظاہرہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ خوشحال جنوب مشرقی ایشیا کا خواب ریاست جموں کشمیر کے قدرتی راستوں کو دنیا بھر سے مربوط کیے بغیر ممکن نہیں۔ کیمرہ مین نعیم احمد کے ساتھ محمد عارف عرفی، جیو نیوز، مظفر آباد، آزاد جموں کشمیر۔ افواج پاکستان نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ افواج پاکستان کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت۔ ISPR نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں اور گرفتاریاں ناقابل قبول ہیں۔ بھارت کی جانب سے کشمیر کا آبادیاتی اور سیاسی تشخص بدلنے کی کوششیں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ عالمی برادری کشمیری عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ آزادی اور وقار کی جدوجہد میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیر، جسے جنت نظیر وادی بھی کہا جاتا ہے، یہ وادی بدھ مت، ہندو مت اور اسلام کے ادوار کی گواہ ہے۔ یہاں کے دلکش اور حسین نظارے ایسے ہیں کہ دیکھنے والا پلک جھپکنا بھول جائے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اس جنت نظیر وادی کی تاریخ اور ثقافت پر دیکھتے ہیں اسلام آباد سے رضوان علی شاہ کی رپورٹ۔ برف پوش چوٹیاں، حسین وادیاں، بہتے جھرنے، آبشاریں اور جھیلیں، یہ ہے کشمیر جنت نظیر۔ کشمیر کا اپنا منفرد ثقافتی ورثہ ہے۔ رنگینی فطرت کے حامل اس وادی کے فن تعمیر، خطاطی، پیپر ماشی، چوب کاری، فن حرب، چاندی و پیتل کے ظروف پر بیل بوٹے کا کام، کڑھائی سلائی، شال، قالین سازی اور دیگر تہذیب و ثقافت میں اسلامی اقدار کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ یہ وادی بدھ مت، ہندو مت اور اسلام کے ادوار کی گواہ بھی ہے۔ یہ سب دکھایا گیا ہے اسلام آباد میں بنائے گئے ایک میوزیم میں، جہاں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں نے مختلف ایونٹس میں زبردست پرفارم کیا۔ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک چھت کے نیچے 3 صدی سے لے کے آج دن تک جو جدوجہد جو کشمیر نے فیس کیا وہ بچوں کے تھرو دکھایا جائے۔ نیو جنریشن کو تو اس کے بارے میں وہ آئیڈیا نہیں ہے جو مجھے ہے، آپ کو ہے، تو بچوں میں یہ چیز کو اجاگر کرنا، ان کے اندر اس چیز کو بیدار میں رکھنا۔ مسلمانوں کی ساری جو اسٹرگل ہے وہ ساری اس میں دکھائی گئی ہے، اور پھر آخر میں ہم نے کشمیر کا خوبصورت کلچر۔ کشمیر کی تاریخ علم و تہذیب کا خزانہ رہی ہے، ہمیشہ امن، برداشت اور محبت کا استعارہ بھی۔ ہمارے دل اور جان کشمیر میں بستا ہے، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کشمیر کو لے کے رہیں گے، ہم ان کے لیے اپنی آخری سانس تک کھڑے ہیں ان کے ساتھ۔ کشمیر اپنے زعفران، پھولوں اور منفرد ذائقہ رکھنے والے کھانوں کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں الگ مقام رکھتا ہے۔ کشمیریوں کی مہمان نوازی اور خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ رضوان علی شاہ، جیو نیوز، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے مطالبہ کیا ہے کہ سلامتی کونسل کلعدم بلوچ لبریشن آرمی کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کی زیر غور درخواست منظور کرے۔ عاصم افتخار نے بات سلامتی کونسل کے اجلاس میں دہشت گردی سے عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرات پر اپنے خطاب میں کہی۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزایف آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ کابینہ اراکین اور کاروباری شخصیات بھی مہمان صدر کے ہمراہ ہوں گی۔ ازبک صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے، وزیر اعظم کے وفود کی سطح پر بات کریں گے اور پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلے گا۔ پاکستان نے واضح موقف اختیار کیا ہے، کھیل میں سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہی۔ T20 ورلڈ کپ جو ہے اس حوالے سے ہم نے بڑا واضح سٹینڈ لیا ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاف جو میچ ہے وہ ہم نہیں کھیلیں گے، کیونکہ پاکستان نے کہا کہ یہ کھیل کا میدان ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ کھیل کے میدان میں سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے ایک بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے سٹینڈ لیا ہے اور اس حوالے سے ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہونا چاہیے انشاءاللہ، اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ مناسب فیصلہ ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد خان نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا ہے کہ نئے کرنسی نوٹوں کا ڈیزائن اسٹیٹ بینک بورڈ نے منظوری کے بعد وزارت خزانہ کو بھجوا دیا ہے۔ حکومت کی منظوری کے بعد نئے کرنسی نوٹ جاری کیے جائیں گے۔ 5,000 روپے کا نوٹ ختم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں شرکت کریں گے۔ تقریب سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ خطاب کریں گے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ دعائیہ ناشتے پر پھر سے جمع ہونا بہت عمدہ عمل ہے، ہم سب کو خدا پر بھروسہ ہے۔ بلاول بھٹو نے پچھلے برس بھی نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں شرکت کی تھی اور ان کی والدہ اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو بھی اس ایونٹ میں باقاعدگی سے شرکت کرتی رہی ہیں۔ ہر فروری کی پہلی جمعرات کو منعقد کیا جانے والا یہ ایونٹ محبت اور مفاہمت کو فروغ دینے کے لیے مل کر دعا کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ مرکزی تقریب میں صدر امریکہ اور ایک اور انتہائی اعلیٰ پایہ کی شخصیت کا خطاب ہوتا ہے، جس کا اعلان صبح کو ہی کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں گردوں کی غیر قانونی پیوندکاری میں 5 منظم نیٹ ورکس کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایف آئی اے کی کارروائیوں کے دوران ایک سال میں 18 ملزمان گرفتار، جبکہ پیوندکاری کے لیے استعمال ہونے والے 5 مراکز کو سیل بھی کر دیا گیا۔ گردے کی پیوندکاری کے لیے ضرورت مند مریضوں سے 40 سے 50 لاکھ روپے تک لیے جاتے ہیں۔ یہ نیٹ ورکس کیسے کام کرتے ہیں، ڈونر کہاں سے لاتے ہیں، یہ جانیں گے پشاور سے ابو بکر صدیق کی رپورٹ میں۔ علاج کے لیے تڑپتے مریض اور دوسری طرف وہ غربت کے مارے افراد جو زندہ رہنے کے لیے اپنے جسم کے اعضاء بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی افراد کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر خیبر پختونخوا میں 5 منظم نیٹ ورکس آج بھی غیر قانونی گردوں کی پیوندکاری کا دندہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گردے بیچنے پر مجبور بیشتر افراد لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں سے لائے جاتے ہیں، جو اینٹوں کے بٹوں پر مزدوری کرتے ہیں۔ ایف آئی اے نے ایک سال کے دوران اس نیٹ ورک کے 18 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ اگر فیملی میں کسی کا میچ نہیں کر رہا تو وہ پھر باہر کی طرف دیکھتے ہیں، آؤٹ سورسنگ کے لیے جاتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ غربت ہے۔ غربت کی وجہ سے لوگ اپنے گردے بھی بیچتے ہیں، اپنے باقی اعضاء بھی بیچتے ہیں۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مریضوں کو آپریشن کے لیے پنجاب سے لایا جاتا ہے، جبکہ مریض اور ڈونر کے نمونے پشاور میں لیے جاتے ہیں۔ دندے میں ملوث زیادہ تر ایجنٹس اور سرجنز خیبر پختونخوا سے ہے۔ پشاور، نوشہرہ اور مردان میں قائم ایسے 4 مراکز کو کارروائی کے بعد سیل کیا گیا ہے۔ کارروائی سے بچنے کے لیے یہ مراکز اکثر گھروں میں قائم کیے جاتے ہیں۔ ایک سینٹر بنانے پر تقریباً 30 لاکھ روپے لاگت آتی ہے۔ گردوں کی پیوندکاری کے لیے مریض سے 50 لاکھ روپے وصول کیے جاتے ہیں، جس میں ڈونر کو 10 سے 15 لاکھ روپے تک دیے جاتے ہیں۔ باقی رقم ایجنٹس، سرجن اور دیگر عملے میں بانٹ دی جاتی ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم کوئی پراپر سرجن نہیں ہوتا، بلکہ یہ بیسیکلی او ٹی ٹیکنیشینز ہوتے ہیں جو کہ عام سادہ لوگوں کو ورگلا کر ان سے پیسے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا انلیگل کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी गुर्दों की पैवंदकारी का पूरा अमल खुफिया मुलाकातों, महदूद रसाई वाले मकामात और मुतलका एजेंट्स और राब्ताकारों के जरिए आगे बढ़ाया जाता है। इसके खिलाफ 1 साल में 8 FIR दर्ज की जा चुकी है। इस धंधे में मुलविस मुलजमान के लिए कानून में 10 साल सजा मुकर्रर की गई है, जबकि वारदात में मुलविस सर्जनों के प्रोफेशनल लाइसेंस भी मुअत्तल किए जाते हैं। कैमरामैन नजर अली के साथ अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पेशावर। सेनेटर बुशान जुम्बट ने कहा है कि VC पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग 25 साल से ओहदे पर हैं। तहकीकात में उनके खिलाफ माली बेज़ाब्तगियों और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की चीज़ें सामने आई हैं और वज़ीर तालीम ने कायमा कमेटी की रूलिंग के बरखिलाफ अबूरी VC लगा दिया। बुशान जुम्बट ने सेनेट इजलास में कहा, वज़ीर तालीम कायमा कमेटी के इजलासों में शरीक नहीं होते। कायमा कमेटी तालीम के 6-7 इजलासों में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग की VC का मामला ज़ेर गौर रहा। वो 25 साल से इस इदारे की VC हैं। हमने तहकीकात की तो माली बेज़ाब्तगी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का मामला सामने आया। सेनेट कमेटी ने रूलिंग दी कि VC के खिलाफ शफाफ अंदाज से इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर तालीम ने उन्हें 2 करोड़ से ज़्यादा के फ़ंड्स देकर उन्हें फुल प्रोफेसर बना दिया। ये कमेटी की तज़हीक़ है। आप मामला इस्तेहक़ाक़ कमेटी और फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द कर दें, क्योंकि ये माली बेज़ाब्तगी का मामला भी है। HEC के बंदे ने हमें कहा कि आपको पूछने का हक़ नहीं कि आप 25 साल से VC क्यों लगी हैं। सेनेट की तरफ से बड़ी क्लियर रूलिंग है और हमारे पास मिनटेड है। उसके बावजूद द मिनिस्टर मेड हर द इंटरिम VC, गेव हर 2 करोड़ से ज़्यादा जो उनके फंड्स थे, उसके अलावा उनको फुल प्रोफेसर बना दिया। तो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज़ रिडिक्यूलिंग द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट इट अगर आप इसको जो है प्रिविलेज कमेटी को दे दें केस। उसके अलावा I'd like to refer it to the finance committee as well, because there's financial embezzlement as well. The minister has to answer that why did he overlook the ruling of the committee, and it has to go to the privilege committee. And उसके अलावा HEC के बंदे ने वहाँ बैठ के कहा है कि standing committee has no right to ask you कि आप 25 साल से VC क्यों लगी हैं। So ये सब चीज़ें जो हैं, I want that man accountable as well. अंदरून लाहौर तारीख़, तहज़ीब और रिवायत का अमीन है, जहाँ बसंत महज एक त्यौहार नहीं बल्कि ये वहाँ के मकीनों की शनाख्त है। 300 साल पुरानी हवेली राम गोपाल की दीवारों में माजी की खुशबू रची बसी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ ननकानवी इस वक्त हवेली राम गोपाल के मौजूदा मकीन मियाँ अवैस मीर के साथ मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंदरून लाहौर। अंदरून लाहौर की ऐसी बहुत सारी चीज़ें तारीख़ी विरसा के साथ जुड़ी हुई हैं। इसको हवेली राम गोपाल के नाम से पहचाना जाता है। अल मरूफ़ मियाँ अवैस मीर की हवेली भी इसको कहा जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें बसंत की, तो बसंत के हवाले से तो इसकी एक अलग ही पहचान है। मियाँ अवैस मीर साहब से जानते हैं कि ये बसंत के हवाले से क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। 300 साल लगता है इसे बने हुए को। हरी गोपाल और राम गोपाल की थी, दोनों भाइयों की। ये हवेली सब तो 12 दरजे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ म्यूजियम बने हैं। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ TC ਦਾ पेपर देने आते हैं। मैंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है। 10 साल इसके ऊपर मेहनत करके इसको मैं सही हालत में लेके आऊँ। इसके 6 फ्लोर हैं। मेरे अपने अजीज़ आएंगे, दोस्त आएंगे, कोई कनाडा चो आ रहे हैं, कोई अमेरिका चो आ रहे हैं। बड़े बड़े अच्छे मेरे यार दोस्त आ रहे हैं, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। ਅਸੀਂ तो हर रोज़ सवेरे उठ के गुड्डी उड़ाने सां। ਉਹ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਪਿੰਨੇ ਫੜੇ ਤੇ ਕੋਠ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁੱਡੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਦੋਂ ਬਿਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਟੀ ਦੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੱਟੀ ਦੀ ਬਿਸਤੀ, ਯਾਰ ਇਹ ਡੋਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਨੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਪਤੰਗ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਲੈਤੀ ਧਾਗਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਲੈਤੀ ਧਾਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਲੈਤੀ ਧਾਗਾ ਨਾ ਉਡਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ख्वाबों में वो क्या क्या बनता था? हरीसा था, बोंग पाए थे, निहारी थी। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹਰੀਸਾ ਪੱਕਦੇ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆ, दाल चौल पकते सन, ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਪਕਾਈ ਦੇ। SOP के मुताबिक हम इस बसंत को प्रॉपर तरीके से मज़े के साथ अपनी फैमिली, अपने दोस्त अहबाब के साथ मनाएं।